شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفوں سے کام نہیں ہوتا، پیسے شیسے اکٹھے کرو۔ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کہیں اور کر دی ہے، تو اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کی زندگی برباد نہ کرو، باقی تم مر جاؤ، کوئی نہیں مرتا۔ آج تک کتنے مرے ہیں؟ ہیر رانجھا نہ مرا تو تم کہاں مرو گے؟ ایسے مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ وہ کیا مر گئے تھے؟ وہ مرنے کے بعد شوہر کو بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بیوی کو بھی جائز ہے، لیکن ساری زندگی دیکھتے رہے تو اب نہیں دیکھو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر بہت زیادہ محبت ہے نا، قبر میں کٹھے لیٹ جاؤ، وہیں دیکھتے رہنا، فرشتے آگے ٹھیک کریں گے۔ ایسے خام خواہ وہ مر گئی، اب اس کو محبت آ رہی ہے، زندگی میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ میری ساس ناراض ہے، میری بیوی کو نہیں آنے دیتے، تم ساس کو راضی کرو نا، اس کے لیے یہاں سے وہ ہدیہ شدیہ لے جاؤ، راضی ہو جائے گی۔ مفت راضی نہیں ہوتی ساس، کھلاؤ پلاؤ راضی ہو جائے گی۔ میری بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے، تو چھوڑ دو، کرنے دو، اس کا خواب سچا کر دو نا، اس کو جاؤ دباؤ، جو خواب دیکھا ہے اس پہ عمل کرو۔ کیا ایسی بات؟ مانا ہے خوشی ملے گی، شادی خوشی ہوتی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ باقی دوسرے سے شادی ہو۔ خرید فروخت میں دھوکہ دے کر کمایا گیا پیسہ حلال ہے یا حرام؟ ماشاءاللہ، جو دھوکہ دے کے کمائے اس میں بھی مسئلہ پوچھنا ہے بھلا۔ اب بتاؤ ان کا میں کیا کروں؟ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، خود تو کہہ رہے ہو کہ دھوکہ دیا، دھوکہ دیا حرام ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید خود پڑھو، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، تو اچھی بات ہے پڑھو، ہم تو نہیں کہتے، لیکن سمجھ نہیں آئے گا جب تک کسی قرآن والے کے پاس نہیں جاؤ گے۔ میڈیکل کی کتابیں خود پڑھ کے انشاءاللہ ڈاکٹری شروع کر دو، بہت جلدی اللہ کی رحمت سے قبرستان بننے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک تھے قاضی صاحب، میرے والد صاحب شاگرد تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، دو بھائی تھے اور دونوں عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، تو حکمت بھی کرتے تھے۔ ہماری مسجد کے سامنے دکان تھی، ایک آدمی آیا تو کہنے لگا حضرت آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آیا حکمت کرتے ہوئے، اور کس کس بیمار؟ آپ نے کہا یہ قبرستان جو دیکھ رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ کسی غار کا پتھر جو ہے برکت کے لیے لے جائے، نہیں پورا پہاڑ اٹھا کے لے جائے۔ شکر کرو تمہارے بس میں نہیں ہے تو حاجی کعبہ بھی لے جاتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اچھا ہے جزاک اللہ خیر جی، میں نے تو آپ کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ ایک بندہ آیا، بڑی قدرت کی بات، پرانی بات، میرے پاس حضرت بڑا جناب شکل صورت سے بالکل بزرگ معلوم ہو، کپڑے بھی، لباس بھی، داڑھی بھی، بڑے ادب سے آ کے بیٹھا، جی حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں جی آج کل میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے بہت زیادہ، میں قرضے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں، چونکہ 1,00,000 ریال میں نے قرضہ دینا ہے، اور میرے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں، جو میں کام کرتا تھا وہ کاروبار سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مولوی مکی کے پاس جا کے 1,00,000 لے لو۔ میں نے کہا حضرت پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے؟ کہہ دیا آپ نے کہا حضور سے فرمایا عرض کریں کہ وہ مجھے حکم دے، پیسے میں نے دینے ہیں، فرمایا تجھے ہے۔ میں نے کہا یہ تم کرا دو، 1,00,000 کی کیا بات ہے، میں ساری جائیداد بھی حضور کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھر نبی کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو، کوئی مسجد کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ جھوٹ۔ خدا کا خوف کرو۔